تو پہلے صبر کا ذکر کیا. تو صبر ضروری ہے. جس میں صبر کا مادہ نہیں ہے نہ وہ کسی کا عیب چھپا سکتا ہے نہ اس کو معاف کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ اپنے حق میں ہونے والی زیادتی اور قصور کو انسان کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں بھولنا چاہتا، بلکہ وہ ضرور اس کو ذکر کرنا چاہے گا اور اس کا بدلہ بھی لینا چاہے گا. تو اس لیے یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. عام لوگ اس راستے پہ چلنا چاہیے تاکہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آ سکے. اور اولیاء کرام کے لیے یہ چیز انتہائی حد تک ضروری ہے. یہ ان کے لیے بنیاد ہے کہ وہ اس کو ضرور اختیار کریں، تبھی ان کی ذات سے دنیا کو فیض حاصل ہو سکتا ہے اور لوگ ان کے قریب ہو سکتے ہیں. آج دنیا ان سے محبت اس لیے کرتی ہے جو خلق خدا کے لیے اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہیں. پردہ پوشی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے بارے میں لوگوں پہ ہونے والے ظلم کو ہم چھپائیں، ایسی باتوں کو چھپائیں جس سے قوم کا نقصان ہو رہا، حکمرانوں کے، ظالموں کے، گمراہوں، بے دینوں کے عیبوں کو چھپانا شروع کر دیں تو پھر تو وہ سب لوگوں کو تباہ کر دیں گے. یہ مراد نہیں. لوگ وہاں تک جاتے ہیں، اپنی حد تک کوئی نہیں سوچتا، سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں. تو جو چیز مشکل ہے اس کو سمجھا کریں، وہ ہے اصل کام. تو یہ اپنے بارے میں ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی ایسا معاملہ کیا تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. اگرچہ اپنے حق میں بھی شریعت جو ہے وہ انتقام کی اجازت دیتی ہے. جی ہاں، یہ بھی سن لیں، اپنے حق میں بھی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کا کسی نے نقصان کیا ہے تو آپ اس کا بدلہ لے لیں. تبھی تو سزائیں ہیں، تبھی تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، چوروں کے ہاتھ کٹتے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ سزائیں دی جاتی ہیں. کسی نے آپ کا کوئی حق تلف کیا ہے تو لے لیں، کوئی آپ کا قرضہ کھا گیا ہے تو آپ اسے وصول کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. تمہارے ساتھ جس نے کوئی زیادتی کی ہے تم اس کے ساتھ اس کا بدلہ لے سکتے ہو. اسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ اپنی جگہ ہے، یہ ایک عام قانون ہے، یہ عام دستور. لیکن انسان اگر معاف کرتا ہے، بہت سے معاملات ایسے جس میں کئی درجوں کا فرق ہوتا ہے، رشتوں کا فرق ہوتا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق ہوتا ہے، ادب لحاظ آ جاتا ہے، مروت آ جاتی ہے، کسی کے احسانات آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ انسان کو بدلے والی روش اختیار نہیں کرنی چاہیے. وہاں انسان کو اور چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. ہر جگہ جو ہے یہ 1 بائی 1 کا مقابلہ نہیں ہوتا. کہیں ایک کے مقابلے میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے احسانات ہوتے ہیں، اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے عام جیسے برابری کے جہاں معاملات ہوتے ہیں لین دین کے، انسان وہاں اگر اپنا بدلہ لیتا ہے تو لے سکتا ہے انصاف کے ساتھ. لیکن اگر وہاں بھی اللہ کے لیے معاف کر دے، ہاں اگر وہاں بھی اللہ کے لیے معاف کر دے اور چھوڑ دے تو پھر اس کی جزا اللہ کے ذمہ ہے، پھر اس کا بدلہ اللہ ہی اسے دے گا. یہ ہے. تو یہ اب اہل ولایت کا معاملہ بڑا مختلف ہے. وہ پھر بہت آگے تک جاتے ہیں. وہ تو بے زبان جانور، موذی جانوروں، نقصان دہ چیزوں سے بھی وہ انتقام کا نہیں سوچتے ہیں. وہ تو وہاں تک چلے جاتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بچھو نے کاٹا اور وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، اسے بچانے لگے. وہ کاٹتا تھا پھر بچاتے، کاٹتا تھا پھر بچاتے. تیسری دفعہ میں اسے نکال ہی دیا. لوگوں نے کہا وہ آپ کو ڈستا رہا اور آپ اسے بچاتے رہے. فرمایا وہ بچھو تھا، وہ اپنا کام کر رہا تھا، میں نظام الدین تھا، میں اپنا کام کر رہا تھا. تو اس کا وہ کام تھا، میرا یہ کام تھا. یہ بہت باریکی والی باتیں ہیں، بہت گہرے شعور کی باتیں ہیں.
جن کے اندر ولایتیں راسخ ہوتی ہیں، جو اللہ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، معرفت کے درجوں کو پہنچے ہوئے، وہ ان حقائق کو سمجھتے ہیں۔ یعنی اب سیلف لیسنس جس کو کہتے ہیں، اپنی نفی کرنے والے لوگ، اب ایک بچھو کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، سارے مسئلے پیدا وہیں ہوتے ہیں جہاں آدمی اپنی سیلف ہوڈ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سیلفش بن کے آتا ہے، اپنی ایگو کے ساتھ آتا ہے، وہاں سارے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جہاں سیلف لیسنس ہوتی ہے وہاں آدمی پھر اس طرح آگے بڑھتا ہے اور ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو مائنس کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 2 خصلتیں یہ ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی 2 خصلتیں یہ اپنا لیں۔ اللہ کی بہت ساری شانیں ہیں، اس کی بہت ساری صفات ہیں، صرف 2 چیزیں جو زیادہ انسان کے لیے اہم ہیں ان کا ذکر کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اور بہت سارے کمالات اس میں پیدا ہو جائیں۔ یعنی ان کو غالب رکھنا ہے، ایک ستاری اور ایک غفاری۔ اور 2 خصلتیں ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لے، 2 اللہ کے رسول کی خصلتوں کو وہ اپنا لے۔ وہ کون سی؟ کہ آپ بڑے رحیم اور شفیق تھے اور بہت رفیق تھے۔ حضور شفیق تھے یعنی بہت مہربان، اور رفیق تھے یعنی سب کا ساتھ دینے والے۔ یہ 2 خصلتیں وہ اللہ کے نبی کی اپنا لے، یعنی مہربانی سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ۔ اور رفیق کا مطلب ساتھ دے، لوگوں کے ساتھ چلے، ان کے معاملات میں، ان کی مدد میں، ان کے کاموں میں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے، دوسروں کا ساتھ دینا بھی سیکھے، لوگوں کے کام آنا بھی سیکھے اور لوگوں کی مدد کرے۔ یہ حضور کی خاص 2 شانیں ہیں جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں بھی اسے اپنانی پڑیں گی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس مسند پہ بیٹھے، ولایت کی مسند پہ بیٹھے اور لوگوں کو فیضیاب کرے، تو اسے لوگوں کے اوپر مہربان ہونا پڑے گا۔ جس میں مہربانی نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا جس سے مہربانی اور نرم دلی چلی گئی اس سے سب کچھ چلا گیا۔ جس معاملے سے نرمی چلی جائے فرمایا اس سے سب کچھ چلا جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر نہیں رہتی۔ تو یہ جو رحم دلی ہے یہ انسان کا بہت بڑا وصف ہے، یہ انسان ہی کا خاص ہے۔ اور کسی کے ساتھ چلنا اس کی مدد پوری ہونے تک، اس کا کام پورا ہونے تک۔ اکثر ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کی مدد کے لیے ہم کھڑا ہونا نہیں چاہتے، اور اپنا مفاد جب تک موجود ہوتا ہے اور اپنا فائدہ اس وقت تک ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں اپنا فائدہ نکل گیا وہاں دوسرے کو لات مارنی پڑے تو مار دیتے ہیں، اس کو جہاں بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اب اس بیچارے کا کیا ہوگا۔ تو دوستو یہ اس سے بڑی حیوانی خصلت کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان بس اپنے مفاد کے ساتھ ساتھ رہے، دوسرے کی رفاقت کا کوئی احترام نہ کرے۔ انسان کو اپنے ساتھ رہنے سے زیادہ دوسرے کے ساتھ رہنا عزیز ہونا چاہیے، اور یہ اتنی بڑی خوبی ہے جس میں یہ آ جائے تو حدیث میں آتا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ جو دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے تو اللہ اس کے ساتھ موجود ہے، جو دوسرے کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ من کان فی عون العبد کان اللہ فی عونہ۔ اور جو اپنے ساتھ کھڑا ہے نا اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، پھر اس کا کام ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے کے کام خود بخود ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔